أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ سورة الطه آیت نمبر 36 ٹل 40 تک ہم پڑھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ قال قد أوتيت. قال قد قد أوتيت. اوتیت۔ قال 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 قاف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو الف مدہ کی وجہ سے اس قاف کی زبر کو بڑھا کے پڑھیں گے، جبکہ لام ہم جلدی پڑھیں گے کیونکہ صرف یہاں پر زبر ہے، اس کے ساتھ الف نہیں ہے، تو اس کو ہم بڑھا کر نہیں پڑھیں گے۔ قال 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 قاد قد جی قاف موٹا کاف ہے، پر کر کے پڑھیے اور دال کے اوپر قلقلہ کیجیے۔ قاد قد قد اوتیت اوتیت۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یاء مدہ ہے۔ واو مدہ اور یاء مدہ کیا ہے؟ پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو واو مدہ، یعنی کہ یہ پیش دو حرکات تک کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو یہ یاء مدہ ہے، یعنی کہ یہ زیر دو حرکات تک کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ اوتیت اوتیت اوتیت۔ سؤلک لک۔ لک یہ رائٹنگ سٹائل آپ دیکھیے، واو ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے۔ جب یہ ایک رائٹنگ سٹائل ہے جس میں الف واو اور یا اس کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں پڑھا صرف حمزہ ہی جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ سو لیک لک یا موسی یا موسی۔ موسیٰ۔ سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات تک ہم کھینچیں گے، اس کو آپ نے یا موسیٰ نہیں پڑھنا بلکہ سین کو لمبا کریں گے۔ یا موسیٰ یا یا موسیٰ۔ موسیٰ۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى۔ قال قد أوتيت سؤلك
लक या मूसा। قال قد قال قد أوتيت أوتيت سؤلك سؤلك يا يا موسى. موسى. वलक़द ولقد ولقد वाव की अदायगी में लिप्स मुकम्मल तौर पर राउंड हो जाएंगे। लाम को आपने लंबा करके नहीं पढ़ना है क्योंकि सिर्फ जबर है यहाँ पर। वाला नहीं करना, वाला। वाला कद ولقد ولقد मनन्ना। مننا مننا पहला नून जबर के साथ है, हम जल्दी पढ़ेंगे। दूसरे जबर के साथ अलिफ भी है, तो अलिफ के पढ़ने की वजह से ये जबर खींच कर लंबी की जाएगी। मनन्ना مننا अलैका عليك मर्रतन مرة उखरा। أخرى أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا ولقد عليك مرة مننا أخرى عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد ولقد مننا مننا عليك عليك مرة مرة أخرى أخرى إذ أوحينا مرة إذ إذ أوحينا 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 إذ أوحينا إذ إذ أوحينا أوحينا إلى أمك إلى 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 أمك 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 ما يوحى. ما ما يوحى يوحى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ إذ أوحينا أوحينا إلى أمك ما أمك يوحى ما يوحى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ 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 أوحينا 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 إلى إلى أمك ما ما يوحى يوحى. हा को थोड़ा सा शार्प कीजिए, वस्ते हलक से निकलेगा। मा यूहा। ما ما يوحى يوحى अनिक़ज़ी। أن عن اقذف कॉफ को पुर कीजिए, दाल की अदायगी को दुरुस्त कीजिएगा। अनिक़ज़ी أن اقذف اقذف फीही। فيه فيه यहाँ पर हा के नीचे जेर है, आगे या साकिन नहीं है, इसलिए इसको हम फी जितना लंबा नहीं करेंगे। फी के बाद या साकिन है, जेर के बाद या साकिन की वजह से ये जेर लंबी करके पड़ी जाएगी। नेक्स्ट वाली को आप शॉर्ट करेंगे। फी ही فيه 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 फित्ताबूती في في التابوت 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 فقذفيه 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 فيه في اليم في في اليم اليم इसको फिल यमी नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा आप एहतियात कीजिए कि हरकत
जो ज़बर जेर पेश हैं, अगर उनके आगे सबब मद्दा मौजूद ना हो तो उनको अपनी ओरिजिनल जो ड्यूरेशन है उसके अंदर ही पढ़िए। फिल यम्मी, اليم फल युल्क़िहिल यम्मु, فليلقه اليم फल युल्क़िहिल यम्मु فليلقه اليم बिस्साहिली بالساحل यअख़ुज़हु يأخذه अदुव्वुल्ली عدو لي अदुव्वुल्ली عدو لي वअदुव्वुल्लह وعدو له वअदुव्वुल्लह وعدو له वअल्क़ैतु وألقيت عليك عليك محبة مني محبة مني ولتصنع ولتصنع على عيني على عيني أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له أن يقذفيه فيه اليم بالساحل عدو له أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له أن أن يقذفيه يقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو عدو لي لي وعدو عدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت وألقيت عليك عليك محبة محبة مني مني وألقيت عليك محبة مني وألقيت وألقيت عليك عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
ولتصنع على على عيني ولتصنع على عيني. ولا ولتصنع على على عيني أيدي ये लफ्ज वाला नहीं है, वली है। वलितुस्ना على عيني। ولتصنع على عيني على أيدي ولتصنع على عيني. ولتصنع على ولتصنع عيني على أيدي إذ تمشي إذ تمشي أختك 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 إذ تمشي أختك إذ تمشي إذ أختك تمشي أختك فتقول 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 هل أدلكم هل هل أدلكم أدلكم على من يكفله. على على من من يقول يقول فرجعناك 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 إلى أمك إلى إلى أمك أمك كي تقر كي كي تقر تقر عينها عينها ولا تحزن ولا ولا تحزن تحزن وقتلت وقتلت نفسا 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 فنجيناك فنجيناك نجيناك من الغم من من الغم الغم وفتناك 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 एक खड़ी जबर है, आप इसको स्ट्रेच कीजिए, खींच के पढ़ें। वफतन्नाक وفتناك وفتناك फुतूना فتونا फलबिस्त فلبثت سنين سنين في أهل مدين في أهل مدين مدينة في أهل مدين في أهل مدين أهل مدينة ثم جئت ثم جئت جئت على 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 قدر يا موسى قدر قدر يا يا موسى موسى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ إذ تمشي أختك تمشي أختك فتقول هل فتقول أدلكم على هل من أدلكم يكفله على من يقتل إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
إذ تمشي تمشي أختك أختك وتقول هل هل أدلكم من أدلكم يكفله على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فرجعناك فرجعناك إلى أمك كي أمك تقر كي تقر عينها عينها ولا ولا تحزن. تحزن. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فرجعناك فرجعناك إلى فرجعناك إلى أمك كي أمك تقر كي عينها تقر ولا عينها تحزن. ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت وقتلت نفسا نفسا فنجيناك فنجيناك من 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 الغم 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 وفتناك وفتناك فتونا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت وقتلت نفسا نفسا فنجيناك فنجيناك من من الغم الغم وفتناك وفتناك فتونا. فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. فلبثت فلبثت سنين في وفي أهل مدين أهل ثم جئت مدين على ثم قدر قدر جئت على يا قدر موسى. يا موسى. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. فلبثت فلبثت سنين في سنين أهل في أهل مدين ثم مدين جئت ثم على جئت قدر على قدر يا يا موسى. موسى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال फरमाया قد तहकीक ऊतीता तू दिया गया सुअलका जो तूने मांगा या मूसा ए मूसा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजों का की दुआ की अपने रब के सामने, जब अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी, एक नबूवत की जिम्मेदारी आप पर आयद की, तो आपने अल्लाह ताला से कुछ दुआएं मांगी। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा। तो ये कुछ बातें थी, यानी कि अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरें खोल दें ताकि वो मेरी बात समझ सकें, मेरे भाई को मेरा मददगार बना,
تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے قوت حاصل ہو، میری قوت میں مزید اضافہ ہو، اس کو میرے کام میں میرا شریک کار بنا دے، ہم مل کے تیری تسبیح کریں گے، ہم مل کے تجھے کثرت سے یاد کریں گے، اور بے شک تو خوب جانتا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ساری دعائیں قبول کر لی، جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب آپ کو عطا کیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مننا، ہم احسان کر چکے، علیکا، تجھ پر، مرتن، ایک مرتبہ، اخرا، پہلے بھی، یا اخرا، اور بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے فی الفور قبول و منظور فرما لی، اور آپ کی دعا پہ آپ کے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ان کو نبی بنا دیا، اور آپ کے کام میں آپ کا شریک کار بنا دیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کچھ اپنے احسانات یاد کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس سے پہلے بھی ہم تیرے اوپر بہت احسانات کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا۔ تو وہ بہت سارے احسانات میں سے ایک احسان جو یہاں پر اللہ تعالیٰ جن کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ فرعون ایک بہت ہی طاقتور اور ظالم بادشاہ ہے، اور بہت اکڑ مزاج، اور کسی بھی قسم کی رعایت برتنے والا نہیں ہے۔ ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو اس کی بدتمیزی کا، ان کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کے خدشات ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت سارے خدشات بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لیا اور قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید اور سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم تجھ پر اس سے پہلے بھی احسان کر چکے ہیں، اور وہ کیا احسان تھا؟ اذ، جب، اوحینا، ہم نے الہام کیا، الا، طرف، امی کا، تیری والدہ کے، ماں، جو، یوحا، وہی کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ فرعون کو ایک بہت ہی برا خواب آیا، اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اور ایک مرد ہوگا جو کہ فرعون کو کی ساری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ جب یہ خبر کی، اس خواب کی تعبیر کی گئی، اور یہ تعبیر معلوم ہوئی فرعون کو، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس کی تدبیر اس نے یہ کی کہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ جیسے ہی وہ خبر فرعون تک پہنچتی، اس کو قتل کر دیا جاتا، اور یہ اس کی محض ایک تدبیر تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے آگے انسان کی تدبیریں کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کو اولن تو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا، اگر تو یہ خواب جھوٹا ہے تو اس سے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا، جو اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا وہ ایک محض ایک خواب ہے، تو اس کے اوپر وہ کوئی ریاکشن نہ شو کرتا۔ اور اگر یہ خواب سچا ہے اور ایسا ہونا ہے، تو پھر جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ اس قسم کی اس کی فضول اور ظالمانہ تدبیریں کبھی بھی اس کو اس کے انجام سے نہیں بچا سکیں گی۔ بہرحال بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا جاتا، ہر لڑکے کو مار دیا جاتا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آپ کی ماں کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ فرعون میرے بچے کو مار دے گا۔ جب یہ ڈر اور یہ خوف ان کی والدہ کے دل میں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا، اور یہ وحی، یوحا، وحی جو ہے اس کا ایک مطلب الہام ہونا، یعنی کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خیال پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک خیال پیدا کر دیا، اور وہ کیا خیال پیدا کیا؟ ان انقذی، یہ کہ تو ڈال دے، فی ہی، اس کو، فی التابوتی، ایک صندوق میں، فقدی، پھر ڈال دے، فی ہی، اس کو، فی الیمی، ایک دریا میں، فل یلقی ہی، پھر ڈال دے اسے، الیم، دریا، بالساحلی، ساحل پر، یأخذہ، اسے لے لے، عدو لی، دشمن میرا، اور عدو لہ، اور دشمن اس کا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں، یہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو ایک تابوت میں ڈالو، اور ڈال کے اس صندوق کو سمندر کی لہروں کے حوالے، دریا کی لہروں کے حوالے کر دو۔
انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان دریا کی لہروں نے اس صندوق کو اٹھا کر ساحل پر فرعون کے محل کے بالکل سامنے لے آیا۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موجوں کو حکم دیا اور وہ اس صندوق کو اٹھا کر اس کے پاس لے آیا جو اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا، اور اے موسیٰ تمہارا بھی دشمن تھا۔ وہ القیت، اور ڈال دی میں نے علیہ کا تجھ پر، محبتاً محبت، منی اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ کو اس قدر خوبصورت بنا دیا کہ جو بھی حضرت موسیٰ کو دیکھتا تو محبت سے ان کے دل میں ان کے لیے، اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی، اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا بچہ محسوس ہوتا کہ وہ اسے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ تو پرورش پائے، اعلیٰ پر، آئینی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کی آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی، اور آپ کو لوگوں کی دست درازی سے بچا لیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اسی شخص کے گھر میں آپ پرورش پائیں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے، جو آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کے رب کا بھی دشمن ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب فرعون کے درباریوں نے اس کو، بچے کو اٹھا لیا، اور اٹھا کے حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا، اور کیونکہ فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس بچے کو گود لے لیتے ہیں، اس قدر خوبصورت بچہ ہے، امید ہے کہ یہ میرے اور تمہارے لیے باعث فائدہ ہو۔ جب اس بچے کو اٹھا لیا گیا تو جب تمشی چلتی تھی اختو کا، بہن تیری، فتقولو تو وہ کہہ رہی تھی، حل کیا، ادلکم میں تمہیں آگاہ کروں، اعلی اوپر، من یکفلوہ اس پر جو اس کو پالے، فرجعناک پس ہم نے تجھے لوٹا دیا، الی طرف، امی کا تیری ماں کی، کئی تاکہ تقرر ٹھنڈی ہوں، عینہا آنکھیں اس کی، ولا اور نہ تحزن وہ غم زدہ ہو۔ تو ہوا یہ کہ جب سمندر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا آپ کی والدہ نے، تو اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ چلو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ۔ تو وہ چلتی رہیں، اور فرعون نے جب اٹھایا تو وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور پھر حضرت موسیٰ مسلسل رو رہے تھے اور وہ دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے بہت ساری دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا کہ شاید کہ حضرت موسیٰ دودھ پی لیں، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے اور کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اس پہ وہ بچی بولی کہ میں آپ کو ایک انا کا بتا سکتی ہوں جو ان کی پرورش کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ سے اپنی والدہ کا بتایا، ان کا ایڈریس بتایا۔ تو انہوں نے جب انہیں بتایا تو حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کی طرف حضرت موسیٰ کو لٹا دیا۔ اب اس میں انہوں نے ان کی والدہ کے لیے اجرت مقرر کی اور پرورش کے لیے ان کے گھر میں بھیج دیا۔ اس طرح ایک طرف تو حضرت موسیٰ واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور ان کی گود میں پرورش پانے لگے، اور اس کے اوپر ان کو اجرت بھی اس کی دی جانے لگی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ وَقَتَلْتَ اور تو نے قتل کیا، نفساً ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ اور ہم نے نجات دی تجھے، من الغمی غم سے، وَفَتَنَّاكَ اور ہم نے تجھے آزمایا، فتونا کئی بار آزمانا۔ ایک دفعہ جب آپ بڑے ہو گئے تو پھر آپ نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا، اور وہ بالکل ہی غیر ارادی قتل تھا، آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ آپ نے صرف ایک مکہ رسید کیا اور وہ قتل ہو گیا۔ اب یہ کیا قصہ تھا، انشاءاللہ آئندہ جب ہم سورۃ القصص پڑھیں گے تو اس میں اس قصے کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے ڈر کر بھاگے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غم سے نجات دی، فلبثتا تو پھر تو ٹھہرا رہا، سنینا کئی سال، فی میں اہل مدینہ اہل مدین میں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکانہ دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وہ رہے، ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ایک مدت تک وہاں پر ان کے ساتھ وہ ٹھہرے رہے۔ ثم پھر جئتا تو آیا، علی اوپر، قدرن ایک مقرر اندازے کے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقرر اندازے کے مطابق ایک مقررہ وقت پر اپنے پاس لے آئے۔ اور یہ کیوں لے کے آئے؟ تاکہ یہ جتنا بھی جو کچھ ہوا یہ سب ایک تربیت کا پہلو تھا، یہ تربیت تھی آپ
کی کیونکہ آپ کے اوپر ایک فریضہ تھا جو آپ نے انجام دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور واقعات آپ کی زندگی میں پیدا کیے اور ان کے ذریعے سے آپ کی تربیت فرمائی، اور تربیت جب مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فریضہ آپ کو سونپ دیا جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ ہمارے اور آپ کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کے ذریعے سے ہماری بھی تربیت فرماتا ہے، اور ہمارے لیے جو بھی حالات مشکل ہوں یا کوئی بھی زندگی میں آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم اور کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور بہت زبردست پلاننگ کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین اور بھروسہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام علیکم۔